اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن میں آپ نے مختلف دعائیں ارشاد فرمائی ہیں اور ان پر کسی اجر کا اظہار نہیں فرمایا، یہ نہیں روایت ہم تک پہنچی کہ اس کے پڑھنے میں کتنا اجر ہے، وہ دعائیں بھی انسان کو مانگنی چاہیے، ان سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے اگرچہ وہ غیر موقدہ ہیں، تاکہ احسان کی کیفیت اس کے قریب تر انسان ہوتا چلا جائے۔ حدیث میں ایک جگہ یہ بات آئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح شام یہ دعا مانگتے تھے اور کبھی اس میں ناغہ نہیں کرتے تھے، کبھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اور لفظ یہ آئے ہیں کہ حین یمسی و حین یصبح، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تھے یعنی صبح کے وقت میں، اور جب شام ہوتی تھی تو یہ فرماتے تھے کہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے میرے پروردگار میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی خیر چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور اللہ میں اس بات کو چاہتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ آپ معاف فرما دیں اور خیر سے رکھیں دین میں بھی اور دنیا میں بھی، اور میرے گھر والوں کو اور میرے مال کو بھی۔ اللہم استر عورتی، اور پروردگار اے اللہ جو چیزیں میں نے چھپائی ہیں انہیں چھپا دے، چھپانے والی چیزیں جو ہیں ان کو محفوظ رکھ۔ کوئی ایک چیزیں انسان چاہتا ہے کہ وہ چھپی رہیں، کتنے معائب ہیں جن پہ انسان چاہتا ہے کہ پردہ پڑا رہے، کتنی عزتیں ہیں انسان چاہتا ہے کہ یہ عزت کے ساتھ وقت گزر جائے۔ تو فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اللہ تعالی سے یوں مانگتے ہیں کہ اللہم استر عورتی وآمن روتی، اور اللہ خوف سے امن دے دے، اللہم احفظنی من بین یدی، اور اللہ میری حفاظت فرما آگے سے اور پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی، اور دائیں سے اور بائیں سے، ومن فوقی، اور اللہ اوپر سے، یعنی ان تمام جہتوں میں کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے مجھ پہ ٹوٹ پڑے، کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے آگے پیچھے سے آ کے، اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں سے کوئی چیز لگ جائے مجھے، یہ نہ ہو۔ اور نیچے کے متعلق وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں نیچے کی طرف سے ہلاک ہو جاؤں۔ نیچے کی طرف بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے، زمین میں دھنس جائے، ٹھوکر لگے اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں، گرے اور پاؤں میں موچ آ جائے، بہت سی صورتیں کہ انسان نیچے سے کچلا جاتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے، جا رہا ہے گاڑی لگی اور دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئیں، اور کئی صورتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اللہ سے یہ مانگتے تھے۔ تو جب انسان در حقیقت اللہ سے مانگتا ہے، یہ باتیں عرض کرتا ہے، تو اپنی عاجزی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، مانگنے والا سمجھتا ہے، اس لیے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اچھا اور مانگنے والا ہاتھ اس سے کم درجے کا۔ تو انسان جب مانگتا ہے تو اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھتا ہے، اسی لیے نماز میں ویسے جو یہ شریعت نے بتایا نا کہ اللہ اکبر کہا کرو، تو اللہ اکبر کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اگر آدمی کے ذہن میں یہ نہیں آتا تو اسے جبراً سوچنا چاہیے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اس دنیا میں تمام فساد کی اصل جڑ پوچھیں تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود سمجھتا ہے، بس جب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا حکم نافذ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اپنے ساتھ اختلاف رائے کی وہ ہمت نہیں رکھتا، برداشت نہیں کر پاتا، کوئی اس کی رائے کو رد کر دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھڑک اٹھتا ہے ایک دم سے کہ یہ میں نے کہا تھا، میرے حکم کے خلاف کیوں ہو گیا۔
بھئی وہ اللہ ہی ہے جس کے حکم، جس کی نافرمانی سے انسان ڈرتا ہے، باقی ڈرنا ہی چاہیے، باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی رائے سے اختلاف نہ کیا جا سکے۔ تو اس لیے جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پھر وہ ان چیزوں میں گھبراتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ نماز جو ہے عاجزی سکھاتی ہے کہ جو نماز کا پابند ہو جاتا ہے اگر اس کی نماز اسے چھوٹا ہونا نہیں سکھاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں نقص ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز روکتی ہے برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اسی طرح نماز کبر سے روکتی ہے۔ متکبر آدمی کبھی نماز نہیں پڑھتا، اور جو نماز پڑھتا ہے اگر اس کے باوجود اس میں کبر کا مرض ہے اور اس کا علاج نہیں ہوتا تو اسے 1000 بار اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے کہ میں کون سی نماز ایسی پڑھ رہا ہوں جو میرے نفس کو نہیں کچل رہی اور مجھے چھوٹا ہونا نہیں سکھا رہی۔ نماز میں بار بار کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں، سجدے سے اٹھتے ہوئے، سجدے سے بیٹھتے ہوئے، آخر کیوں خدا نے اتنی مرتبہ ایک ایک رکعت میں آپ گنے تو اللہ تعالی نے، اور ایک ایک نماز میں آپ گنے 2 رکعت کی نماز اور 4 رکعت کی نماز 15 20 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو آخر یہ کیسا نفس ہے جو نہیں ٹوٹتا؟ بار بار اس پہ ہتھوڑے پڑتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے ذہن میں قطعاً نہیں آتا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میں کچھ نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو یہ جو نماز لوگوں کی طبیعت میں عاجزی نہیں پیدا کرتی، ادھر سے نماز پڑھ کے نکلے مسجد سے اور ادھر اپنے کبر کا اظہار شروع ہو گیا، ادھر نماز پڑھ کے نکلے اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے متعلق یہ گمان ہونے لگا کہ یہ تو جائے گئی جہنم میں، اور یہ تو ایسا ہو گیا۔ یہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس پہ ضرور پوچھ ہو جائے گی کہ تم نے دوسروں کو جہنمی کیوں سمجھ لیا۔ جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے وہ اچھے بندے جو ہیں سو ہیں ہی، مگر بعض لوگ بظاہر دیندار، متشرع، داڑھی، نماز سب کچھ، مگر وہ سوچنے لگیں کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ گناہ گار ہو گئے ہیں اور فلاں آدمی جہنم میں چلا جائے گا اور فلاں کافر ہو گیا۔ بہت خطرناک بات ہے۔ دین پر اتنا عمل کرے کہ اس زندگی میں فرشتے آ کے اسے اگر کہیں نا کہ جنتی ہو تو بھی دوسرے کو جہنمی نہ سمجھے اور دوسرے کو کافر نہ کہے۔ یہ بہت بڑا مرض ہے دینی حلقوں میں جو لوگوں کو لگ گیا ہے کہ جو آپ کی جماعت سے وابستہ نہیں ہے، جو آپ کے مشن کے مطابق کام نہیں کر رہا، چاہے وہ کتنا ہی مخلص ہو، اس کی دین کی قدر نہیں۔ مختلف حلقے ہیں دین کے، ایک آدمی علم کا کام کر رہا ہے، ایک آدمی دین کی طرف بلا رہا ہے، ایک آدمی دین ہی کا کام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، ایک آدمی اسکول فری چلا رہا ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، اس امت کے لیے کام کر رہا ہے، سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ سمجھ لگے کہ صرف میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں اور میرے علاوہ تو جناب دین ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان اسے دونوں پٹیاں پڑھاتا ہے، ایک تو لوگوں پہ فتوے لگاؤ کہ تم جہنمی ہو، کافر ہو، بس جہنمی اور کافر یہ دونوں فتوے لگاتے رہو۔ یہ الگ بات ہے کہ آنکھیں بند کرنے کے بعد پتا چلے کہ اپنا ایمان بھی ضائع کر لیا تھا اور لوگوں کو جہنم کی دھمکیاں دیتے دیتے خود جہنم کی نچلی تہہ میں پہنچ گیا۔ کبھی مت کہے، اپنا معاملہ اللہ سے صاف رکھے اور لوگوں کو اور ان کے پروردگار کو چھوڑ دے۔ بس لوگ جانے، ان کا رب جانے کیسا ہی برا عمل کوئی کرتا ہے، جب تک کہ معاشرے میں اس کی برائی کی وجہ سے برے اثرات نہیں آتے اور جب تک کہ لوگوں کے حقوق متاثر نہیں ہوتے، خام خواہ لوگوں کے معاملات میں دخل نہ دے۔ سمجھانا ہے تو نرمی سے سمجھائے۔ یہ زبان جہنمی اور کافر ہونے کی دوسروں کو کہنا، تو زبان بڑا نقصان دیتی ہے، اور دوسرا جہنمی یا کافر ہو یا نہ ہو مگر اپنے نفس میں کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز یہ نہیں سکھایا کرتی، نماز تو سکھاتی ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، تم مٹے ہوئے۔ اس لیے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، ان سے انسان جب مانگتا ہے نا اللہ سے بار بار،
تو اپنے کم ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے. یہ روح ہے تصوف کی، احسان کی، سلوک کی، کہ انسان مٹ جائے، اس کا علم، اس کا عمل، اس کی عقل، اس کی رائے سب کی سب نفی اور فنا میں چلی جائیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے اور اس پہ اعتبار کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام یہ چیز پڑھتے رہو. کیا چیز ارشاد فرمائی تھی؟ سورہ روم ہے، 21ویں پارے میں آتی ہے. اس سورہ روم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17ویں، 18ویں اور 19ویں آیت بتلائی اور آپ نے فرمایا صبح و شام یہ پڑھا کرو. فسبحان اللہ حین تمسون، اور اللہ ہی کے لیے تمام کی تمام تعریفیں، پاک ہے اللہ کی ذات. لوگوں جب تمہاری شام ہوتی ہے، وحین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں. پہلے زمانے کا ذکر کیا صبح شام کا، اب اس کے بعد مکان جگہ کا ذکر کیا کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں. پھر زمانے کو لے آئے ہیں واشیم وحین تظہرون، اور عشاء کے وقت رات کو بھی اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے. اور جب تمہاری ظہر ہوتی ہے اس وقت بھی جب سورج ڈھلتا ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتی ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتی ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو زمین کو اس کے مرے پیچھے پھر زندگی دیتی ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور لوگوں تم اسی طرح دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے. یہ کیفیت کا بھی بیان ہو گیا. یہ سورہ روم کی 21ویں پارے میں، سورہ روم کی 17ویں، 18ویں اور 19ویں آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صبح شام پڑھنے کے مطابق، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اسے صبح شام پڑھو گے تو جو شخص اسے صبح پڑھ لے گا، رات کو اگر عبادت کوئی کرتا تھا تو اس کی عبادت اگر اس سے قضا ہو گئی تو اللہ اس عبادت کا ثواب اسے ان آیات کے پڑھنے کا ہی لکھ دے گا. اور اگر وہ شام کو پڑھ لے گا تو جو صبح عبادت کرتا تھا، دوپہر میں عبادت کرتا تھا، شام تک جو عبادت کرتا تھا، اگر اس انسان سے کوئی عبادت قضا ہو گئی شام کو پڑھنے پہ، اللہ اسے وہی ثواب دے دے. اللہ سے یہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے فرمایا کہ ادرک ما فاتہ کی یومی ذالک، جو کچھ اس دن میں اس نے پڑھنا تھا اور رہ گیا اس سے، جب شام نے اس کو پڑھ لیا تو اسے وہ سارا ثواب مل گیا. ومن قالہن حین یمسی ادرک ما فاتہ فی لیلتہ، اور اس کے برعکس بھی کہ جو کچھ رات کو رہ گیا تھا جب شام کو اس نے پڑھ لیا تو اللہ اسے اس کا بھی ثواب دے دے گا. اللہ کے اپنے قبضے میں ہے کہ وہ کسی عمل کا اللہ تعالی کسی انسان کو کتنا اجر دیتے ہیں. کوئی شخص کسی نیکی کی قیمت متعین نہیں کر سکتا. یہ نبوت میں شرک ہے کہ کوئی آدمی اپنے پاس سے کہنے لگے کہ اگر تم اتنے نفل پڑھ لو گے تو اتنا ثواب تمہیں ملے گا. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ شب برات میں 50 رکعتیں پڑھ لی جائیں، 100 رکعتیں پڑھ لی جائیں. کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی یہ فرما دیا ہو کہ شب برات میں 50 رکعتیں پڑھنا یا 100 رکعتیں، کوئی بات ثابت نہیں یہ والی. اب اگر ایک آدمی اپنے پاس سے کہتا ہے تو وہ ایک عمل کی قیمت متعین کرتا ہے نماز کی، اور عمل کی قیمت متعین کرنا اللہ کا حق ہے. وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا کہ اس نے بتایا کہ آپ اپنی امت کو یہ بتائیے کہ اس عمل کی اتنی قیمت ہے. سبحان اللہ کہو گے تو اس کی ویلیو، اس کی قیمت اتنی ہے. الحمدللہ کہو گے تو اس کی قیمت اتنی ہے. اب کوئی آدمی اپنے پاس سے اگر قیمتوں کا تعین کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبوت میں شرک کرتا ہے. کبھی بھی اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے. بس جو عمل جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اتنی ہی بات اپنے پاس سے کہے گا، چاہے کتنی اچھی نیت سے کہے، الیاذ باللہ وہ شرک ہو جائے.
کہ جتنے کافر بتوں کی پرستش کرتے ہیں کیا آپ سب کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں اخلاص نہیں ہے؟ بڑے مخلص ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے روتے ہیں، لیکن ان کا اخلاص کیا ان کو شرک سے بچا لے گا؟ کیا خدا اس لیے چھوڑ دے قیامت میں کہ تم میرے ساتھ شرک کرتے رہے ہو مگر تھے تم بڑے مخلص؟ علیہ باللہ۔ بس اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، اس میں شرکت کرنا اور اپنے آپ کو شریک ٹھہرانا، اور وہ اس طرح کے اعمال کی قیمت متعین کرنے لگے اپنے پاس سے، یہ شرک فی النبوت ہے۔ اور یہ شرک فی النبوت کی اصطلاح کوئی نئی نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی تھا اور آپ نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے ایک میری نبوت میں شرک کرے گا اور پھر وہ اسی پہ مر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ پھر میں ڈرتا ہی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ کہیں میں وہی نہ ہوں، یہاں تک کہ وہ جو میرے ساتھ والا تھا اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پیچھے چل پڑا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ تو مجھے اطمینان ہوا اپنے متعلق کہ میں کم سے کم وہ آدمی نہیں مجھے نبوت میں شرک کرنے والا ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب میں غالباً اسی میں یہ واقعہ نقل کیا۔ تو یہ چیز ہے کہ اعمال کی قیمت اپنے پاس سے متعین نہیں ہو سکتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا، ابو داؤد میں آیا ہے کہ آپ نے بتایا کہ اگر یہ پڑھو گے صبح تو شام تک، اور شام کو پڑھو گے تو صبح تک ہونے والی جو نفلی عبادتیں تھیں اگر کوئی رہ گئی، اللہ اپنے فضل سے تمہیں اتنا ثواب دے دے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیات پڑھنے کے متعلق فرما دی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے ایک اور جگہ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جب صبح ہو جائے تو پھر اللہ سے یہ دعا مانگا کرو اور یہ کہا کرو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ نے فرمایا ایک غلام جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہو اس کو آزاد کرنے کا ثواب اسے اللہ دے گا، اور 10 نیکیاں بھی اس کے لیے لکھ دیں گے، اور 10 برائیاں بھی معاف کر دیں گے، اور 10 درجے بھی خدا اس کے بلند کر دیں گے، اور شیطان کے اثر سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا شام تک۔ اور شام کو یہ پڑھ لے تو صبح تک اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ کون سا مشکل کلمہ ہے یہ؟ اب جب انسان توجہ سے پڑھے گا نا کہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا اور ساری تعریفیں ہیں، اور وہی اللہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ بار بار صبح شام جب روز پڑھے گا تو دل میں ایمان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی مزید، اور وہ ایمان کی کیفیت میں وہ دھول جو پڑ جاتی ہے کبھی کبھی وہ دھول شام صاف ہو جائے گی۔ اور اس حدیث میں ابو داؤد میں ایک اور عجیب بات آئی، حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حماد اس حدیث کے راوی ہیں نا، حماد رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اس حدیث کے ایک راوی ہیں ابو عیاش، تو اس نے خواب میں اسی حدیث کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا اللہ کے رسول ابو عیاش جو ہیں وہ آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص صبح شام ایسے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 گناہ معاف کر دے گا، اور 10 اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے، اور شیطان کے اثر سے شام تک، اور شام کو پڑھے گا تو صبح تک محفوظ رہے گا، اور ایک غلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اسے ثواب آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ کے متعلق ابو عیاش نے یہ کہا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق ابو عیاش، ابو عیاش نے جو کچھ تم سے کہا ہے حدیث بیان کیا ہے یہ صحیح کہتا ہے، میں نے ایسے ہی کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب میں انہوں نے دیکھا اور اس حدیث کی تصدیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ابو داؤد کی روایت میں یہ آیا ہے. اور یہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو خواب میں آئیں اور وہ انسان ان سے کسی چیز کو پوچھے. یہ بالکل ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ خواب تو خواب ہے، بیداری میں کبھی کبھی کسی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. یہ جو بعض مشائخ و صوفیاء نے کہا ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بڑے بڑے اکابر محدثین کے ہاں یہ ملتا ہے تذکرہ کہ انہوں نے عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن یہ خیال کر لینا چاہیے کہ اس سے کوئی صحابی نہیں بن جاتا، بلکہ اس انسان کے شرف اور عزت کی بات. اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے وہ انہیں دیکھے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی صبح شام درود شریف پڑھتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کی باتیں کرتا ہے، تو کبھی کبھی اپنا خیال مجسم صورت میں سامنے آ جاتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تحقیق اپنے مکتوبات شریف میں بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ قوت متخیلہ، خیال کی جو قوت ہے وہ جسم کا روپ دھار لیتی ہے. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حالانکہ اس نے انہیں نہیں دیکھا ہوتا، بلکہ اپنے خیال میں جو کچھ اس نے سوچا تھا، جو شکل اس کے خیال میں آ گئی تھی، بس اس چیز کو اس نے دیکھ لیا ہے. تو اس لیے ہر آدمی جو خواب دیکھتا ہے وہ بھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جن کو تعبیر سے مناسبت ہوتی ہے وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اصل میں اس انسان نے کیا دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بھی ہوا ہے کہ سننے والوں نے سنی اور خواب میں اس کی تصدیق کر لی، یہاں تک کہ بڑے بڑے اکابر محدثین کے ہاں یہ ملے گا. اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں کسی انسان کو زیارت ہوئی اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، عرض کیا کہ فلاں جو حدیث ہے آپ کے متعلق، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. کیا آپ نے فرما دیا کہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے؟ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے عالم بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 70 مرتبہ سے زیادہ ہوئی. اور اسی طرح بہت سے اور اکابر محدثین نے بھی یہ لکھا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، خام خواہ آدمی افراط و تفریط میں نہ پڑے، سرے سے اس کا انکار کر دے، یہ بھی غلط بات ہے. اور ہر آدمی کے متعلق سمجھ لینا کہ یہ بھی اتنے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. جن لوگوں کو ایسی چیزیں میسر ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جن پر ایسے انعامات کرتا ہے ان کی خبر بھی کم ہی آتی ہے. مگر یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ دعائیں، یہ ذکر، یہ اللہ کی یاد، یہ اللہ کا نام لینا، اس میں بنیاد کی چیز احسان جس کو حاصل کرنے کے لیے سارے یہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور ساری دو کرنی پڑتی ہے، اخلاص ہونا چاہیے. اور اخلاص کا مطلب ہے کہ اپنی طبیعت میں یہ بات رہے کہ میں یہ کام خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہوں، بس ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے. سید احمد شہید امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، زندگی کے عام کام بھی جو ہیں، کھانا پینا، اس طرح کی چیزیں، فرمایا یہ بھی ہمیشہ ہم نے اللہ کی رضا ہی کے لیے کیا ہے، نیت صحیح رہی شروع سے حضرت. تو جس انسان کا بچپنا بھی ایسا ہو کہ ہر مباح کام بھی اللہ کے لیے کیا ہو، وہاں گناہ کا کیا گزر ہوا ہوگا اور کیا چیزیں ہیں. تو اخلاص کے ساتھ کام کرے، اللہ کے لیے کرے، اس لیے کہ اللہ کا نام جہاں آ جاتا ہے نا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں بھی اللہ کا نام آ جائے گا اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی بات آ جائے گی، چاہے وہ سچ ہے اور چاہے وہ جھوٹ ہے، اللہ کا نام رنگ لا کر رہے گا.
ہمیشہ زندگی میں یہ بات خیال میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے لیے اگر دھوکہ بھی دے گا نا تو اس کی سزا سے نہیں بچ سکے گا. اللہ کے لیے اگر جھوٹ بولے گا تو اس کی سزا سے نہیں بچ سکے گا. یعنی علیہ باللہ خدا کے نام پر جھوٹ بولنے لگے تو بھی انسان اس کی گرفت میں آ جائے گا، تباہی پھر جائے گی. اللہ کے نام پہ دھوکہ دینا، اللہ کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنا، اللہ کا نام لے کے اپنے نفس کی خواہشات کو آگے رکھنا اور خدا کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ بسا اوقات خدا کی لعنت برس جائے. تو جو خدا کے نام کو غلط استعمال کرے گا اس پر عذاب آئے گا، اور جو اللہ کے نام کو اچھی طرح لے گا اور اخلاص کے ساتھ لے گا پھر اسے ثواب کیوں نہیں ملے گا تھا؟ اسے یقیناً ثواب ملے گا. جھوٹ پر اللہ کے نام پہ سزا مل جاتی ہے، سچائی پر خدا کی طرف سے رحمتیں کیوں نہیں برسیں؟ جو لوگ بھی خدا کے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں اللہ کی طرف سے گرفت ہو جاتی ہے. قسامت تھی نا، قسامت کا مطلب آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی قتل ہو جائے تو قسامت اصل میں قسم کو کہتے ہیں کہ قسمیں کھانا. تو جو آدمی قتل ہو گیا ہے اس مقتول کی قوم میں سے وہ جو وارث ہیں اس کے 50 آدمی قسم کھائیں کہ فلاں شخص نے اس کو مارا ہے، کہ 50 آدمی نہیں ملتے تو 50 بار وہ قسم کھائیں جتنے بھی کم ہیں. اور اسی طرح جن پر قتل کی تہمت لگتی ہے نا وہ بھی قسم کھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا. تو یہ قسامت جو ہے ایک دوسرے کو قسمیں دینا یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا، اب بھی شریعت کا اصول ہے. شرعی قوانین اگر نافذ ہو جائیں اور کہیں پہ محلے میں لاش مل گئی اور کوئی نہیں جانتا کس نے قتل کیا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو قسامت ہو جائے گی. وہ جو ورثاء ہیں وہ قسم کھائیں گے 50 آدمی کہ ہم نے نہیں کیا اور ہمیں اس پہ شبہ ہے انہوں نے کیا ہے، اور وہ لوگ بھی آ کے یا تو 50 قسمیں کھائیں یا 50 افراد آ جائیں. یہ ہے قسامت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے، نسائی کی روایت میں آتا ہے. ہم بات اس پہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا انسان کو کتنا تباہ کر دیتا ہے. تو جو اللہ کا نام اخلاص کے ساتھ لیتا ہے آخر اس کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کا نام اخلاص سے لینے کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالی کا نام اس لیے لیا جائے کہ لوگ خوش ہو جائیں، اللہ کا نام اس لیے لیا جائے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. نام اللہ کا لیا جائے اور نیت یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کتنے صاحب علم ہیں. نام اللہ کا لیا جائے اور نیت اصل میں یہ ہو کہ لوگوں سے مال اکٹھا کیا جائے تو ایسے کہے گا اور ایسی زبان کا کیا خاک اثر ہوگا. اسلام کی اس زمانے میں جو مظلومیت ہے اور جو آفتیں آ گئی ہیں نا دین پہ اور مسلمانوں پہ، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کا نام اخلاص سے لینے والے مرکز ختم ہو گئے ہیں. مسجدوں میں جاؤ اللہ کے نام پہ جھگڑے ہیں، خانقاہوں میں جاؤ اللہ کے نام پہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے. تلاوت اور تفسیر دیکھو خدا کے نام پر اپنی دکان چمکانے کے خیالات ہیں، اور کس کس چیز کا ذکر کریں. جہاں سے ہدایت پھیلنی چاہیے تھی وہاں سے جب گمراہی نکلنے لگے تو پھر انسان کہاں جائے؟ پرانے لوگوں میں اللہ کا نام اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے لیتے تھے نا، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا تھا کہ اخلاص تھا، اثر ہوتا تھا زبان میں، کہے کا اثر ہوتا تھا، ایک ایک واز سے پوری پوری زندگی بدل جاتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرفات میں تفسیر بیان کی اور ان کے شاگرد کہتے تھے کہ ابن عباس کا نے تفسیر بیان کی، ایسا اثر تھا اس میں کہ خدا کی قسم
اگر روم کے کافر سن لیتے تو مسلمان ہو جاتے. اللہ نے اتنا اثر رکھا تھا زبان میں، اخلاص تھا نا. تو اس لیے جب جھوٹ بولے، اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم کھائے، پھر اس کی تباہی بھی ہوتی. اور جب اللہ کا نام اخلاص سے لے پھر اس کا اثر بھی ہوتا ہے. تو قسامت جو تھی اس کا ذکر ہم کر رہے تھے. قسامت کے باب میں اس کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، نسائی کی روایت میں، وہ کہتے ہیں کہ بنو ہاشم میں سے ایک شخص تھا، اس نے قریش کے قبیلے کے ایک تاجر کے ہاں نوکری کر لی، ملازم ہو گیا. قافلے میں جانا تھا اور وہ قریشی جو تھا وہ اس ہاشمی کو اپنی نوکر کی حیثیت سے ساتھ لے گیا. ایک جگہ پہنچے، قافلہ چل رہا تھا، شام کو قیام ہوا تو ایک اور ہاشمی اس سے ملا جو نوکر تھا، اور اس نے کہا کہ میری کچھ مدد کر دو، اور میری اونٹ پہ سامان باندھنے کے لیے جو رسی ہے وہ گم ہو گئی ہے، تم ایک رسی مجھے دے دو. اور ایسے نہ ہو کہ دیکھو میرا یہ اونٹ جو ہے یہ چلے اور پھر برتن جو ہیں اس پہ سب لدے ہوئے ہیں، یہ چیزیں ٹوٹ جائیں گی، تو تم مجھے ایک رسی دے دو. اس نے کیا کیا ہاشمی نے کہ اپنے مالک اس قریشی سے پوچھے بغیر ایک رسی اسے دے دی. اب سب لوگ اترے، اونٹ باندھے گئے، تو ایک اونٹ جو تھا اس قریشی کا وہ خالی تھا. اس نے اپنے اس ہاشمی نوکر سے پوچھا، اس قریشی نے، کہ یہ اونٹ کیسا ہے، کیوں نہیں باندھا؟ تو اس نے کہا رسی نہیں. اس نے کہا کہاں گئی اس کی رسی؟ تو اس نے کہا ہاشمیوں میں سے ایک ہاشمی مجھے ملا تھا، اس کے رسی کوئی گم ہو گئی، ٹوٹ گئی تھی، تو اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی، میں نے مدد میں اسے وہ رسی دے دی. تو اس کو بڑا غصہ آیا قریشی کو، اور اس نے ایک لاٹھی اٹھا کر ماری. ایک روایت میں پتھر کا بھی ذکر ہے کہ پتھر اس کو مارا اور اس پتھر ہی میں اس کی موت تھی، یا لاٹھی میں اس کی موت تھی، اور یہ مرنے کے قریب ہو گیا. وہ مار کے غصے میں چلا گیا قریشی، اور یہ ہاشمی تڑپنے لگا. وہاں ایک اور آدمی گزر رہا تھا، اور وہ تھا یمن کے لوگوں میں سے. تو یہ جو تڑپ رہا تھا، اس نے کہا کہ تم اس موسم میں جاؤ گے. موسم کا لفظ جو تھا عربوں میں استعمال ہوتا تھا حج کے متعلق، کہ حج میں جاؤ گے. وہ کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا، اور ممکن ہے کوئی صورت بن جائے تو چلا بھی جاؤں، لیکن میرا کوئی ارادہ جانے کا فی الحال نہیں ہے. اس نے کہا تو اچھا پھر ایسے کرو کہ اگر تم جاؤ تو ایک پیغام میرا دے دینا، اور جب تم مکہ میں پہنچو تو پیغام یہ میرا اس طرح پہنچانا کہ قریش کو پکارنا کہ قریش والے کہاں ہیں. تو قریشی تمہیں ایک جگہ مل جائیں گے، انہیں کہنا کہ بنو ہاشم کا بتاؤ، اور جب بنو ہاشم تمہیں مل جائیں تو ان سے کہنا کہ ابو طالب کا بتاؤ، اور جب ابو طالب بھی مل جائیں تو انہیں کہنا میرا کہ وہ ہاشمی کہتا تھا کہ آپ کے ہاں آپ کے خاندان آپ کے کنبے سے ہوں، اور قریشی نے مجھے مار کے یہ ہلاک کر دیا ایک رسی کی وجہ سے. اب وہ یہ کہہ کے مر گیا. قافلہ چلا گیا، اس آدمی نے اسے دفن کر دیا وہیں پہ جہاں بھی مرا تھا وہ ہاشمی. اور واپس آیا جب قافلہ کئی ماہ کے بعد، تو ابو طالب نے پوچھا کہ بھئی قریشیوں وہ ہاشمی ہمارا ایک آدمی بھی تمہارے ساتھ گیا تھا، نوکر رکھ لیا تھا تم نے، اس کا کیا ہوا؟ وہ قریشی جھوٹ بول گیا اور کہنے لگا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا اور حضرت میں نے اس کی خدمت کی، اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر میں راستے میں اترا، اسے دفن کیا، اور لمبی باتیں کی. تو اس ابو طالب نے اس سے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اور مجھے تم سے یہی توقع تھی کہ تم قریش والے ہم بنو ہاشم کا خیال رکھتے ہو اور ہاشمیوں کی خبرگیری کرتے ہو، اچھا کیا. ختم ہو گئی بات. کچھ دنوں کے بعد موسم آ گیا حج کا، اور اس ابو طالب خاموش تھے. بات جو ختم ہو چکی تھی تو یہ یمن کا آدمی آ گیا جس کو اس ہاشمی نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی، پیغام پہنچانے کے لیے آ گیا، اور عین حج کے دنوں میں کہنے لگا کہ قریش کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ قریش ہیں.
اس نے کہا قریش والوں ہاشمی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ ہاشمی ہے، یہ حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں۔ وہ ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا ابو طالب کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ابو طالب یہ ہیں۔ تو اس نے کہا جناب آپ کی قوم کا ہاشمی خاندان کا ایک آدمی گیا تھا قریشیوں کے ساتھ اور قریشی نے اسے مارا تھا اور وہ مر رہا تھا، مجھے اس نے یہ پیغام دیا تھا کہ اس طرح جانا اور حضرت ابو طالب کا پوچھنا، اور جب وہ ملیں تو ان سے کہنا کہ ایک رسی کے عوض میں اس قریشی نے آپ کے خاندان کی اس ہاشمی کو مار دیا۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ پیغام سنا تو اس قریشی کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لو جو تمہارا جی چاہے۔ بڑا عدل تھا، تو جنہیں کافر اور مشرک کہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان میں اتنا عدل تھا کہ آج ان اسلامی ممالک میں ایسا عدل آ جائے، ویسا عدل آ جائے جیسا اس وقت مشرکوں میں تھا، تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اتنا عدل تھا ان لوگوں کے ہاں۔ انہوں نے جا کر کہا ابو طالب نے کہ 3 باتوں میں سے ایک بات مان جاؤ، تمہارا دل کرے تو 100 اونٹ دے دو، دیت ہے، کیونکہ ہمارے آدمی کو تم نے مارا ہے لاٹھی سے، تو ہم فرض کرتے ہیں کہ تمہارا ارادہ نہیں تھا اس کے قتل کا، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تم سے، قتل ہو گیا، کیسا انصاف کیا ہوں۔ فرمایا 100 اونٹ دے دو، ختم ہو جائے گی بات۔ اور اگر تم یہ کہو کہ تم نے نہیں قتل کیا، جیسے پہلے تم مجھ سے بیان کر چکے ہو، تو تمہاری قوم میں سے 50 آدمی قسم کھا لیں کہ تم نے نہیں مارا، اور اگر تم یہ 2 باتیں نہیں مانو گے تو پھر قتل کی سزا قتل ہے، میں جمع کروں گا بنو ہاشم کو، اور ہاشمیوں اور قریشیوں کی ٹکر لگے گی اور ہم تمہیں مار دیں گے۔ اب اس آدمی کو سمجھ تو آ گئی، بتا پہلے بھی بعض لوگوں کو چکا تھا لیکن اپنی قوم کو بتا چکا تھا نا، قریشیوں کو ہاشمیوں کو مل کو تو اطلاع نہیں ہوئی تھی، تو اس نے سب سے آسان راستہ چن لیا اپنے لیے اور اس سے کہا جی ہم قسمیں کھا لیتے ہیں، میں اپنے قبیلے کو بلاتا ہوں اور قریش میں 50 آدمی قسمیں کھا لیں گے کہ اس قتل کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ حضرت ابو طالب اس پہ راضی ہو گئے اور 50 آدمی قریشی آئے قسمیں کھانے کے لیے، اور جب 50 کھڑے ہوئے اس قسم اٹھانے کے اللہ کے نام کی، تو ایک عورت آئی حضرت ابو طالب کے پاس، اور وہ تھی بنو ہاشم میں سے، شادی اس کی قریشیوں میں ہو گئی تھی اور ایک ہی لڑکا تھا اس بڑھیا کا۔ کہنے لگی ابو طالب یہ 50 آدمیوں میں سے ایک کے ذمے کتنے اونٹ پڑے؟ اگر 100 اونٹ دیں تو ہر ایک کے ذمے 2 پڑ گئے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا حضرت مجھ سے 2 اونٹ لے لیں اور میرے بیٹے کو قسم نہ کھلا۔ حضرت ابو طالب نے 2 اونٹ وصول کیے اور اس کو کہا اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا ابو طالب 2 اونٹ مجھ سے بھی لے لو اور میں اللہ کے نام پہ قسم نہیں کھاتا اور منظور کروں۔ حضرت ابو طالب نے 2 اونٹ اس سے بھی لے لیے، وہ بھی چلا گیا۔ 48 آدمی رہ گئے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کرتے تھے، ان کے لفظ تھے، انہوں نے کہا فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما حال الحول، 1 سال نہیں گزرا جس دن یہ قسامت ہوئی ہے، قسمیں کھائی ہیں 48 آدمیوں نے، ومن الثمانیۃ والاربعین، 40 اور 8 آدمی 48، 1 سال نہیں گزرا، عین تطرب، جب ان میں سے ایک آنکھ جھپکنے کے لیے باقی رہی ہو، سال کے اندر اندر 48 آدمی سب کے سب مر گئے۔ سمجھے؟ اسی لیے حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقر القسام علی ما کانت علیہ فی الجاہلیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے دور کی اس قسامت کو باقی رکھا کہ ہمارے ہاں اسلام میں بھی یہی قانون چلے گا، تو 48 آدمی 1 سال میں مر گئے، ایک خاندان، ایک کنبے، ایک قبیلے کے۔ اب بھی 48 آدمی مر جائیں
تو سوچئے آپ پھر ہوتا کیا ہے؟ شور مچ جاتا ہے کہ اس سال موت نے یہ گھر دیکھ لیا ہے، محلہ دیکھ لیا ہے، یہ شہر دیکھ لیا ہے، 48 آدمی مر گئے، گاؤں دیکھ لیا ہے موت نے، کوہرام مچ گیا۔ یہ اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم کا نتیجہ تھا۔ خدا کی گرفت ایسی سخت ہو جاتی ہے جو اللہ کا نام لے لے کے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے تاجروں کے مال میں پھر برکت نہیں رہتی، اسی لیے معاشرے میں امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، اللہ کے نام کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی، ادب ہی نہیں رہا، تمیز نہیں رہی۔ خدا کے نام کا ادب، احترام ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ کے نام پر جب جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جو آدمی اللہ کے نام پر صحیح بات کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، اللہ کے لیے تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے وہ انسان نماز پڑھے گا، حتیٰ کہ اللہ کی خوشی کے لیے ایک پائی اللہ کی راہ میں دے دے گا، یقیناً اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ جب جھوٹ اپنا رنگ لاتا ہے تو سچ میں کوئی رنگ نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ جو دین ہے نا، اس کو پھیلانا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، اس کا درد یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اپنے دل میں اخلاص ہو، اور یہ اخلاص احسان کی کیفیت وہی پیدا ہو جاتی ہے اس وقت جب انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس اللہ کے دین کا اگر درد ہے اور خدا کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے تو ان اقوام کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے اور دعوت دیجیے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور جن کے آباء و اجداد اور جن کی نسلیں اور جن کی پشتیں اور جن کے کتنے کتنے قرن اور کتنے ان کے پچھلی نسلوں میں لوگ گزرے ہیں جنہیں اللہ کا نام پہنچا ہی نہیں، اللہ کے نام کا علم ہی نہیں۔ اس قرآن پاک کے لیے، اس اللہ کے دین کے لیے اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیے، فرانسیسی پڑھائیے، اسپینش پڑھائیے، اور انہیں تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو، وہ جرمن زبان سیکھیں، اسپین کی زبان سیکھیں، وہ ہالینڈ اور انگلینڈ کی زبان سیکھیں، اور اللہ کے دین کی طرف ان زبانوں میں جا کر دعوت دیں۔ مسلمان دنیا کا ہر کام برائی کا کرنے کو تیز ہیں، کوئی ایسا نہیں ملتا جو فرانسیسی اس لیے پڑھ لے کہ اللہ کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف فرانسیسی میں بہت کام ہوا ہے، ہم پڑھ کے اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے، یقیناً اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے دور میں مغرب کی زبانیں پڑھیں، انگلش، فرینچ پڑھیں، اور اس میں اللہ کے دین کے لیے کام کریں۔ ڈاکٹر تھامس تھے، تھامس بلنٹائن ارونگ، اور امریکہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا، بڑے پائے کے اسکالر مانے جاتے تھے۔ 25 سال میں قرآن پاک کا انگلش ترجمہ کیا ہے، اور ڈاکٹر تھامس سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو کہنے لگے میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں قرآن پاک مسلمانوں کا پڑھتا تھا، اور جتنے ترجمے میں نے انگلش اسکالرس کے پڑھے تھے وہ سب کے سب ترجمے ایسے تھے جو غیر معیاری تھے، اور جان بوجھ کے ہمارے لوگوں نے قرآن میں غلط معنی میں اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے، اور میں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ قرآن کا ایسا صاف شستہ ترجمہ ہونا چاہیے جو اسلام کی روح کے مطابق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکن جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے بھی کوئی واقف ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں نے اس احساس کی بنیاد پہ کام شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے 1990 میں انہوں نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا 25 سال میں محنت کر کے میں نے قرآن پاک کا انگلش ترجمہ کیا، 1990 میں ترجمہ پورا ہوا ہے، اور 25 سال آپ اس سے پیچھے کے چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس ترجمے کو 1975 میں شروع کیا ہوگا، 1965 میں شروع کیا ہوگا، تو 1965 میں شروع کر کے 1990 تک وہ پہنچے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا ترجمہ آج آپ دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اسلام کی خاص طور پہ حدیث کا پورا علم ان کے پاس ہوتا تو یہ بعض آیات کا یہ ترجمہ نہ کرتے۔ اب وہ کون کرے اس کمی کو پورا؟ وہ مسلمان کریں، وہ مسلمان کر سکتے ہیں
جو فرینچ سیکھیں، جو اسپینش سیکھیں، جو انگلش سیکھیں اور اللہ کے دین کی طرف ان زبانوں میں دعوت دیں. لیکن پڑھیں کیوں صاحب؟ محنت کیوں کریں؟ کسی طرح شارٹ کٹ لگ جائے، کسی طرح سے بھی بس جنت بھی ایسے ہی مل جائے، اللہ کی رضا بھی ایسے ہی مل جائے. کام کرنے کو نہ کہیے، اس لیے کہ کام کرنا اور کاموں میں سے بھی پھر مطالعہ کرنا اور پڑھائی، مسلمانوں نے بالکل اپنا تعلق ناتا اس سے کاٹ لیا ہے. اتنا مسلمان معاشروں میں شراب پینے والے نہیں ملیں گے. شراب کو حرام جو قرار دیتے ہیں نا، وہ لوگ اس کی نسبت مطالعے سے دور بھاگنے والے زیادہ مل جائیں. شراب جو لوگ پیتے ہیں ان کی تعداد آپ گن لیجئے، وہ زیادہ نکل آئیں گے اور کتاب پڑھنے والے کم ہوں، مطالعہ کرنے والے کم ہوں. جو حرام سمجھ کے پیتے ہیں نا ان کی تعداد زیادہ ہے، پڑھنے والوں کی تعداد اس سے بھی کم ہے. یہ اتنا حرام سمجھے ہوئے ہیں مسلمان پڑھنے کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ پورا شہر محلہ گھوم جائیے اور محلے میں جا کے کبھی آپ چیک کیجئے 10-15 دروازے کٹکھٹا کے اور انہیں کہیے کہ ہمیں ایک کتاب چاہیے، غالب کا دیوان دے دیں، اقبال کی کوئی کتاب دے دیں، بال جبریل دے دیں، بانگ درا دے دیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے تو نام تک نہیں سنے. اور دعوے ان کے یہ ہیں کہ چاند پر بھی پہنچیں گے، اور دعوے ان کے یہ ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ بس ہم ہیں، ہمیں تو بس لیڈرشپ نہیں ملتی. صاحب لیڈرشپ اگر مل جائے تو پیروکار کہاں سے ملیں گے؟ ان پڑھ جاہل کیا فوج تیار کرنی ہے؟ یہ ہے حال. تو اس لیے اللہ کے لیے کام کرنا اخلاص کے ساتھ، احسان. وہ کوئی کام بھی کرے گا جب اللہ کے لیے، یقیناً خدا کی رحمت اس کی طرف آئے گی، متوجہ ہو جائے گی. تو یہ احسان کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، کثرت سے اللہ کی یاد، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کی کتاب کے ساتھ خاص تعلق رہے انسان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جو اللہ کے خاص بندے ہیں میں تمہیں ان کے بارے میں آگاہ کروں. اور پھر آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. یہاں جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نا فلاں آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم کے خاص لوگوں میں سے، صدر صاحب کی خاص نظر عنایت ہے فلاں پہ، تو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت، اس کی نظر کرم، اس کی نوازشات، اس کی عنایات اور اس کی مہربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن والوں کی سب سے زیادہ ہوتی ہیں. یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، احسان کی کیفیت حاصل ہوتی. اسی لیے محققین نے کہا اور اکابر صوفیہ کہتے تھے کہ وہ سلوک جو قرآن کے راستے سے طے ہوتا ہے سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ ہے، اگرچہ اس میں دیر لگ جاتی ہے مگر وہ شیطان کے اثر سے بالکل محفوظ رہتا ہے. تو اللہ کی کتاب یہ احسان کی کیفیت پیدا کرتی ہے. اور دوسری چیز جو احسان کی کیفیت پیدا کرتی ہے وہ اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت ہے، خدا کے نیک بندوں کو دیکھنا ہے، ان کی مجلس میں رہنا ہے. وقی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق امیر المومنین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کیوں کہتے تھے؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وقی کہتے تھے، وقی کے حالات میں وقی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اس لیے کہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا. حدیث میں آیا ہے نا اذا رأوا ذکر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں اللہ والوں کی حال بتاؤں، اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جب تم انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان سے بات کرو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جب تم ان کی صحبت میں رہو تو دنیا کی محبت سے دل تمہارا سرد پڑ جائے. یہ جہاں مل جائے اس صحبت کو، اس مجلس کو سرخ سونے سے بہتر سمجھنا چاہیے. چمٹ جائے اس جگہ سے جہاں پہنچ کے علم میں اضافہ ہوتا ہو، جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہو، اور جن کی صحبت میں جن کے قریب رہ کے دنیا کی محبت دل سے نکلتی. یہ ہیں کرنے کے کام. مشائخ کے ہاں
اسی لیے لوگ خانقاہوں میں جایا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے ان بندوں کی زندگی دیکھ کے انہیں پتا چلتا تھا کہ اچھا وضو ایسے کرتے ہیں، نماز ایسے پڑھتے ہیں، جوتا ایسے پہنتے ہیں، کھانا ایسے کھاتے ہیں، سنت یہ ہے۔ اب نماز کو ہی دیکھ لیجئے، بار بار بات آپ سے ہوتی ہے نا، صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھنا، سنت کے مطابق اذان دینا، اقامت کہنا، یہ مسجدوں میں نہیں رہا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کسی سے سیکھی تھوڑا ہی ہے، اذان دینا کسی سے سیکھا تھوڑا ہی ہے، اقامت کسی سے سیکھی ہے کہ سنت کے مطابق کیسے کہنی ہے؟ بس سنتے رہے، مسجد جاتے رہے، سنتے رہے، بس ایک دن خود اقامت کہہ دی، ایک دن خود ہی اذان دے دی۔ کسی سے پوچھا تھوڑا ہی تھا، اساتذہ سے، مشائخ سے سیکھا تھوڑا ہی تھا کہ اذان میں سنت کیا ہے، کس طرح کی اذان حرام ہے، کیسی اذان مکروہ ہے، اقامت میں مستحب کیا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح جب اقامت میں کہا جائے تو بھی دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اس مسئلے کو پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اقامت میں دائیں اور بائیں جیسے آذان میں دیکھتے ہیں نا حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح پر دائیں اور بائیں کو دیکھنا مستحب لکھا ہے فقہا نے۔ ہم یہ مسئلہ آپ سے عرض کرتے ہیں اور آپ غور کیجئے گا، شہروں کے شہر اس مستحب عمل سے خالی ہیں، مسجدوں کی مسجدیں اقامت کہنے والے اقامت کہتے ہیں اور کوئی دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں بھی کرتا تو گناہ گار نہیں ہے، کوئی یہ فتویٰ نہیں دیتا، مگر اس چھوٹے سے مسئلے کو بھی آپ دیکھیے گا، کبھی ٹریننگ نہیں نہ ہوئی اقامت کہنے کی، کسی کو دیکھا نہیں نا سنت کے مطابق، اس لیے مسجدوں کی مسجدیں خالی ہیں اور کہیں یہ عمل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کبھی عمل خود کریں گے تو لوگوں کو حیرت ہوگی کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ حال ہے، اسی لیے مشائخ کی صحبت میں رہتے ہیں، اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں رہتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ایثار کس چیز کا نام ہے، قربانی کس چیز کا نام ہے، زندگی میں محنت کیسے ہوتی ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کیا جاتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوتا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں دیکھ کر پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے، خرچ کیسے کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنی ذات پر دوسروں کو کیسے ترجیح دیتے ہیں۔ جب کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ میرے شیخ ایسے تھے تو اپنی ذات پہ لوگوں کو ترجیح دیتے تھے، اپنے کام چھوڑ کے دوسروں کے کام آتے تھے، اپنی ضروریات پر لوگوں کی ضروریات کا احساس کرتے تھے، تو پھر اس کے دل میں آتا ہے کہ بس زندگی مومن کی ایسی ہوتی ہے، ایسی ہونی چاہیے۔ ان کی صحبت میں رہنے سے اخلاص کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نکلا تھا اور یہ دین وہیں سے پھیلا تھا، اور اس دین کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہوا تھا۔ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، علم سیکھتے تھے، یہ دین اب تک ویسا ہی ہے، اور اس دین میں اب بھی جو باتیں ہیں وہ کسی کے پاس رہ کر، کسی کی صحبت میں رہ کے، بیٹھ کے سیکھنے سے آتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر سے سیکھ لیا اور ریڈیو پہ تقریریں سن لی، اور یہ چیزیں ہم مانتے ہیں اس سے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر مومن انسان کہیں رہ کے مومن بنتا ہے۔ کمپیوٹر پہ CD لگا لیجئے قرآت کی، ہم نے مانا صاحب قرآت کے سارے اسرار و رموز سے CD نے آپ کو بتا دیا کیسے قرآن پڑھنا ہے۔ سدیس کی آواز میں آپ نے قرآن پاک کی کیسٹ سن لی، آپ نے قرآن پاک ویسا پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتا ہے قرآن پڑھانے والے کے سینے میں، وہ نور کمپیوٹر سے آپ کے سینے میں کیسے آ جائے گا؟ وہ نور ٹیپ ریکارڈر سے آپ کے سینے میں کیسے آ جائے گا؟ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے اچھے بندے ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں رہ کے ایسی چیزیں آیا کرتی ہیں۔ ابھی دور نہیں ہے، وہ وقت گزرا نہیں ہے اتنا جب گاؤں میں، محلوں میں لوگ اپنے بچوں کو کسی اچھے آدمی کی مجلس میں لے جاتے تھے، کہتے تھے بیٹے ان کی بات سنو، دیکھو یہ کتنی حکمت کی باتیں کرتے ہیں،
اب وہ جو اللہ کے اچھے بندے تھے نا ان کی مجلس میں نہیں لے جاتے، اب لے جاتے ہیں ٹی وی کی مجلس میں، وی سی آر کی مجلس میں، خود بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں. تو سوچ لینا چاہیے پھر کیا قوم سیکھے گی اور احسان کی کیفیت پیدا ہوگی یا فاسق و فاجر ہونے کی تعلیم دی جائے گی. یہ تربیت کے انداز بدل گئے ہیں. تو اس لیے احسان کی کیفیت وہ پیدا ہوتی ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے اور اپنے آپ کو اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں رکھنے سے وہ کیفیت پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اتباع ہو جائے. تو وہ آدمی اس آیت میں اللہ نے جو انعامات کا وعدہ فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وہ بھی اس تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.